يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 5757. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم شمار کرتے تھے اس حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا خیال رکھتے تھے. حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی فضیلت پھر ہم خاموشی لاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے 5758. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے جب سواری سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے. جب سواری پہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے نماز کے بعد بھی، اور فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے 5759. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ وتر ادا کی ہے. ایک اور حدیث ہے 5760. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے مسجد حرام کے علاوہ. ایک اور حدیث ہے 5761. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. ایک گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسری نماز قائم کرنا. تیسرا زکوٰۃ دینا. چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا. 5 رمضان کے روزے رکھنا. ایک اور حدیث ہے 5762. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا تاکہ مدینہ شریف سے نکل جائے. اس نے کہا میں ریف کی طرف نکل رہی ہوں، ہم پہ زمانے کی سختی آ گئی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بچی تو بیٹھ، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ کی سختی اور آزمائش پہ صبر کر لیا میں اس کا سفارشی ہوں گا قیامت کے دن. ایک اور حدیث ہے 5763. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا تاکہ مدینہ شریف سے نکل جائے. اس نے کہا میں ریف کی طرف نکل رہی ہوں، ہم پہ زمانے کی سختی آ گئی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بیٹھ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ کی سختی و آزمائش پہ صبر کیا میں اس کا سفارشی ہوں گا قیامت کے دن یا گواہ ہوں گا. ایک اور حدیث ہے 5764. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے مزدلفہ میں ایک ہی اقامت کے ساتھ عشاء و مغرب پڑھائی. پھر فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک اور حدیث ہے 5765. حضرت عبداللہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب و عشاء مزدلفہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی. بس انہوں نے مغرب کی صرف 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں صرف اقامت کے ساتھ ادا فرمائی. بس جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی نے ان سے عرض کی اے ابو عبد الرحمن یہ کیا نماز ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا. ایک اور حدیث ہے 5766. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے تھے تم میں سے جو آدمی جمعے کی طرف آئے تو غسل کرے. ایک اور حدیث ہے 5767. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں جو تکبر سے اپنی چادر کو گھسیٹتا ہے. ایک اور حدیث ہے 5768. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا ہے. نکاح شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے سے کرے، اس کی بیٹی کا اپنے بیٹے سے کرے، دونوں کے درمیان حق مہر مقرر نہ رکھا جائے. ایک اور حدیث ہے
5769 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5770 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھجور کا باغ فروخت کیا، اس کا پھل پک چکا ہے تو وہ پھل بے کا ہے، ہاں اگر مشتری خریدنے کی شرط لگائے۔ ایک اور حدیث ہے 5771 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گندم خریدے وہ اس کو فروخت نہ کرے یہاں تک کہ وہ پک جائے۔ ایک اور حدیث ہے 5772 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ پک جائیں، بائع اور مشتری کو منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5773 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثال روایت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5774 حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم خرید کرتے تھے، ہماری طرف بھیجتا تھا جو حکم دیتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جس جگہ ہم نے خرید کی ہوتی تھی برابر ہے کہ فروخت کرنے سے پہلے۔ ایک اور حدیث ہے 5775 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کی بیع پہ بیع نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5776 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے حصے کا غلام فروخت کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ باقی غلام کو بھی آزاد کر دے تو وہ باقی حصے کو بھی آزاد کر دے، ورنہ اس کا وہی آزاد ہوگا جو اس نے آزاد کیا تھا۔ اور حدیث ہے 5777 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذوالحلیفہ سے شام والے جعفہ سے نجد والے قرن سے احرام باندھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے لیے یلملم سے احرام باندھے۔ ایک اور حدیث ہے 5778 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اضافہ کرتے ہیں لبیک 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 وسعدیک والخیر فی یدیک والرغبہ الیک والعمل۔ ایک اور حدیث ہے 5779 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا احرام باندھنے والا کیا پہنے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں نہ پہنے، قمیض، پگڑی، پاجامے اور موزے، مگر کوئی آدمی جوتے نہ پائے تو موزے اس طرح پہنے کہ ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے، اور جس کپڑے پہ زعفران یا ورس لگی ہو اسے بھی نہ پہنے۔ ایک اور حدیث ہے 5780 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا گھر اور مال ہلاک ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5781 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہری دیہاتی سے بیع نہ کرے، نہ اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پہ پیغام بھیجے یہاں تک کہ پہلا چھوڑ دے یا اس کو اجازت دی جائے۔ ایک اور حدیث ہے 5782 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس نے غلام میں سے اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور غلام کا مال اس کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے گی اور ایک عادل آدمی قیمت لگائے گا، ورنہ اس غلام کا وہی حصہ آزاد ہوگا جو اس آدمی نے آزاد کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5783 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول رات کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اپنی انگلیوں کے ساتھ اس کی وضاحت کی، یعنی دو، بس جب صبح صادق ہو جانے کا ڈر ہو تو ایک رکعت پڑھ، وہ تیری نماز کو وتر بنا دے گی۔ ایک اور حدیث ہے 5784 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پہ پوچھا یا رسول اللہ محرم کون سے جانور مار سکتا ہے؟ فرمایا کوا، چیل، پاگل کتا۔ حضرت جریر فرماتے ہیں مجھے حضرت ایوب نے فرمایا میں نے نافع سے کہا سانپ،
فرمایا یہ ان میں دو مختلف نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5785، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کی بات جب بھی گزرا ہوں تو میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، بس لوگوں نے انہیں دیکھا تو ان کے لیے گنجائش پیدا ہو کہ یہ حضرت نافع کا قول ہے اس حال میں کہ آپ بھیڑ میں آ گئے تھے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں میں ایک دن لوگوں کی بھیڑ میں آ گیا، بس ایک آدمی نے اپنی کمانی میرے پیچھے رکھی، ایک آدمی میرے آگے گر گیا اور میں پیچھے گر گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5787، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے استغفار سے رک گئے تھے، یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ میں نے اپنی دعا کبیرہ گناہ والوں کے لیے مؤخر کر دی ہے، اپنی امت کے لیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سی اشیاء سے جو روک دیا تھا جو ہمارے دلوں کے اندر تھی، پھر اس کے بعد طاقت اور رجوع کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5788، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطارد تمیمی کو دیکھا جو بازار میں خوبصورت لباس ریشمی رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایسا آدمی تھا جو بادشاہوں کو لباس پہناتا تھا اور ان سے انعامات لیتا تھا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ہے عطارد بازار میں خوبصورت ریشمی لباس رکھ کے بیٹھا ہے، بس اگر آپ اس کو خرید لیں تو اس کو پہنیں جب عرب کے وقت آئیں، اور میرا گمان ہے عرض کی کہ اس کو جمعے کے دن بھی زیبتن فرمائیں۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائے وہی آدمی دنیا میں ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بس جس دن اس کے بعد کا دن آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زرد رنگ کی ریشمی چادریں پیش کی گئیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر حضرت عمر کی طرف، ایک اسامہ کی طرف بھیجی، ایک چادر حضرت علی کو عطا کی اور فرمائے اس کو کاٹ کے اپنی عورتوں کی اوڑھنیاں بنا لو۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حلہ لے کر حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول آج تو آپ نے یہ میری طرف بھیجا ہے، کل میں نے عطارد کے حلے کے بارے میں آپ سے عرض کی تھی تو آپ نے وہ بات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیری طرف اس لیے نہیں بھیجا کہ تم خود اسے پہن لو، بلکہ میں نے تیری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ اس میں سے وہ پہن لیں۔ بہرحال حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلے میں بہت خوش ہوئے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ نگاہ پڑی تو وہ پہچان گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام کو پسند نہیں کیا۔ عرض کی اے اللہ کے رسول آپ میری طرف مسلسل کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بس آپ نے ہی تو یہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ تیرے اپنے پہننے کو نہیں بھیجا، بلکہ میں نے یہ تیری طرف بھیجا ہے تاکہ تو اس کو کاٹ کے اپنی عورتوں کے دوپٹے بنائے۔ ایک اور حدیث ہے 5789، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ تھا لبیک اللہم لبیک الی آخر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ ایک اور حدیث ہے 5790، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5791، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مغرب کے بعد اپنے گھر والوں میں 2 رکعات ادا کر رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5792، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والی عورت نقاب نہ اوڑھے۔ ایک اور حدیث ہے 5793، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ حضرت مالک نے فرمایا نکاح شغار یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پہ کر دے کہ دوسرا اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے اور مہر نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5794، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا کدو کو اندر سے خالی کر کے شراب بنانے کے برتن بنا لینا اور مقیر سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 5795، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حاملہ جانور کے حمل کی بے سے منع فرمایا۔ راوی نے کہا جاہل اس کو خرید لیا کرتے تھے، ایک آدمی اونٹ خریدتا اونٹنی کے بچے کی جننے تک، پھر جو اس کے پیٹ میں ہے وہ جنے گی۔ ایک اور حدیث ہے 5796، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بے کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ ہر ایک ان میں سے اپنے ساتھی پہ اختیار کے ساتھ ہوتا ہے جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں، مگر بے خیار میں اجازت ہے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی معین حد نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے جس پہ عمل کیا جاتا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5797، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے، مسیح دجال کانا ہے، دائیں آنکھ سے اس کی دائیں آنکھ اس طرح ہوگی جس طرح دو انگور کا دانہ جو دوسرے سے بڑھا ہوا ہو اور ظاہر ہو کے بلند ہوتا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5798، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و مال ہلاک ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5799، حضرت نافع سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی جو تکبر سے اپنی چادر کو کھینچتا ہے قیامت دن اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5800، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک سریہ بھیجا، میں بھی ان میں تھا، بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، اس کے حصے 12 اونٹ تھے، ان میں سے ہر آدمی کو مال غنیمت ملا۔ ایک اور حدیث ہے 5801، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پہ ہتھیار اٹھائے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔